اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین، نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے کوئز کا سلسلہ جاری ہے اور آج پھر معرفت قرآن کے حوالے سے جو آج ہم ٹاپک لے کے آئے ہوئے ہیں وہ ہے قرآنی قصے. اور آج سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے استاد الاساتذہ عالی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ. چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، قرآن چونکہ مومنین کے لیے جو ہے ہدایت ہے، اور تو اس میں بار بار قرآنی قصے کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ اصل میں قرآنی قصے بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے اور ہدایت کا وسیلہ ہے. قرآن مجید میں قصے انسانوں کی ہدایت، عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں. بڑا اثر انسان کی شخصیت پہ قصوں کا ہوتا ہے. قصوں و کہانیوں میں اور قرآنی قصوں میں ایک فرق یہ ہے کہ دنیاوی قصے خود ساختہ ہوتے ہیں، بنائے ہوئے ہوتے ہیں، گڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں اس میں جھوٹی ہوتی ہیں. لیکن قرآن مجید سچے اللہ کا سچا کلام ہے. ظاہر سے بات ہے کہ اس میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ سب سچے ہیں، اور سچے واقعات کا اثر انسان کی روح پر، انسان کی فکر پر پڑتا ہے. یہ قصے جو بیان کیے گئے ہیں، یہ قصے پہلے زمانے کے لوگوں کے بارے میں ہیں. قرآن مجید میں جو قصے بیان ہوئے ہیں وہ یا تو پہلے زمانے کے لوگوں کے بارے میں بیان ہوئے ہیں، یا نزول قرآن کے دور میں ہیں، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے. مقصد یہ ہے کہ آدم سے لے کر کے خاتم تک کے قصے، جو اہم قصے ہیں، وہ بیان کیے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ تمام قصوں کو تو قرآن بیان نہیں کر سکتا تھا. قرآن کوئی قصوں کی کتاب تو ہے نہیں. وہی قصے جو نصیحت، عبرت اور ہدایت کا ذریعہ ہو سکتے تھے وہ بیان کیے گئے. تو بہت سے قصے ہیں قرآن مجید میں. بہت سے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بہت سی قوموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لیکن قرآن مجید میں بعض اہم انبیاء کے بھی ذکر کیے گئے ہیں، تذکرے کیے گئے ہیں. تقریباً 26 انبیاء کے تذکرے قرآن مجید میں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ تمام انبیاء کا ذکر ان حالات میں یا اس ایپیسوڈ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. تو ہم صرف چند مخصوص انبیاء کے ذکر کی طرف، ان کے واقعات کی طرف اور ان کی قوموں کے قصے کی طرف اشارہ کریں گے جس میں ہدایت اور نصیحت کے پہلو نمایاں ہیں. صرف ان چند انبیاء کے واقعات کے ذریعے سے ہی بقیہ اور نبیوں کے حالات معلوم کیے جا سکتے ہیں. دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں انبیاء نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. وہ قوم مخالفت پہ آمادہ ہوتی تھی اور قوم کی مخالفت کا بھرپور مقابلہ کیا ہے انبیاء نے، اور دین اسلام کو پہنچایا ہے، ہدایت کی ہے. اگرچہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ہدایت اور نصیحت کا اثر کم لوگوں پہ پڑا ہے، مگر جتنے لوگوں پہ پڑا ہے اس کے اثرات بہت اچھے رہے. ہاں یہ ہے کہ جن لوگوں نے اثرات قبول نہیں کیے اور زیادہ ظلم و جور کیا، زیادہ ستایا، زیادہ گمراہی اختیار کی اور برائیوں کی طرف جو زیادہ مائل رہے اور خدا کو فراموش کیے رہے، تو ایک دن ان کے اوپر خدا کا عذاب بھی آیا ہے. بے شک، جزاک اللہ. ناظرین، بڑھتے اپنے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے اور انہیں نوح کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے. اور قرآن مجید میں بہت سی آیات اللہ نے حضرت نوح کے ذکر میں نازل فرمائی ہیں. بہت سی آیات ایسی ہیں جس میں حضرت نوح کا تذکرہ ہوا ہے اور ان کے حالات کو بیان کیا گیا ہے. وہ حالات کہ جن کی وجہ سے ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا. 29 صورتوں میں حضرت نوح کی دعوت توحید کا بیان ہے. 29 صورتوں میں 29 صورتوں میں
جناب نوح کی دعوت توحید کا بیان ہے، تبلیغ دین کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات اور قوم کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ تو 29 سوروں میں جناب نوح کا تذکرہ ہے، اور قرآن میں 43 مرتبہ 43 قرآن مجید میں 43 مرتبہ حضرت نوح کا نام آیا ہے۔ حضرت نوح حضرت ادریس کی تیسری پشت میں تھے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا، دادا کا نام متوشلق تھا۔ حضرت ادریس حضرت نوح کے پردادا تھے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ بحوالہ امام جعفر صادق علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم پر 500 سال تک گریہ کیا، 500 سال تک گریہ کیا، اس کی وجہ سے ان کا نام نوح قرار پایا۔ بعض روایت میں گریہ کی اور بھی دوسری وجہیں بتائی گئی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہرحال روایت ہے جسے علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا ہے، تو وہ ایک معتبر عالم ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے یہ بات کہ 500 سال تک اپنی قوم پر گریہ کیا، اور دیگر تاریخوں میں اور بھی وجہیں گریہ کی بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال مقصد یہ کہ بہت عرصے تک انہوں نے اور بہت زیادہ گریہ کیا، اس وجہ سے ان کا نام نوح قرار پایا۔ بعض روایات میں جو گریہ کی وجہیں بیان کی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ ہم کرتے، مگر وقت کم ہے، زیادہ موقع نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ بہت زیادہ رونے کے سبب آپ کا نام نوح قرار پایا۔ قرآن مجید نے بھی اسی نام سے آپ کو یاد کیا ہے۔ حضرت نوح کا لقب شیخ الانبیاء، شیخ المرسلین اور نجی اللہ تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت نوح کے کچھ انفرادی خصوصیات بیان فرمائیں۔ حضرت نوح کے بہت سے انفرادی خصوصیات ہیں، اور اس میں سے 10 منفرد خصوصیات روایات کے اعتبار سے بیان کی جا رہی ہیں۔ 10 انفرادی خصوصیات، 10 منفرد خصوصیات۔ نمبر 1، پہلے اولو العزم پیغمبر تھے۔ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، نبی 1,24,000 ہیں، 1,24,000 میں 313 رسول ہیں، 313 رسول میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان 5 اولو العزم پیغمبر میں سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ ہیں کہ جنہیں سب سے پہلے رسالت کا منصب ملا ہے۔ نبوت ایک الگ منصب ہے، رسالت ایک الگ منصب ہے۔ تو کچھ انبیاء وہ ہیں کہ جو صرف نبی ہیں، کچھ انبیاء وہ ہیں جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور کچھ انبیاء وہ ہیں جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور امام بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ ہیں کہ جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور پہلے اولو العزم پیغمبر ہونے کا بھی شرف ان کو حاصل ہے۔ نمبر 2، طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح سے آگے بڑھی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سوال سامنے آئے کہ آدم ثانی کسے کہا جاتا ہے، تو چونکہ حضرت نوح کے ذریعے سے جناب نوح کے طوفان کے بعد سے حضرت نوح کے ذریعے سے ہی انسانی نسل آگے بڑھی ہے، اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ تمام اہل زمین کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ بعض انبیاء ایک قبیلے کے لیے تھے، بعض انبیاء ایک بستی کے لیے تھے، بعض انبیاء اپنی ذات کے لیے نبی تھے، مگر حضرت نوح وہ نبی ہیں کہ جو تمام اہل زمین کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ ان کی نبوت مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی چاروں طرف، مشرق، مغرب، شمال، جنوب تک ان کی نبوت پھیلی ہوئی تھی۔ نمبر 4، وہ پہلے نبی ہیں جن کو اکثریت کے کافر ہونے کا شدید صدمہ تھا۔ اکثریت کافر ہو گئی، ظاہر سی بات ہے کہ تقریباً 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی، سب کے سب کافر رہے، صرف 80 آدمی تھے جو 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں 80 آدمی ایمان لائے تھے اور وہی کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ تو یہ 950 سال کی تبلیغ کا خلاصہ تھا، بقیہ سب کے سب گمراہ تھے۔ تو اس طرح سے زیادہ اکثریت کے کافر رہنے پر جناب نوح کو بہت شدید صدمہ تھا۔ نمبر 5، وہ پہلے نبی ہیں جن کی بد دعا سے طوفان آیا۔ آخر میں جب جناب نوح نے دیکھا کہ ہماری تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، بڑی
مزیتیں برداشت کی ہیں، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ جناب نوح کی قوم نے جناب نوح کو بہت ستایا ہے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرتے تھے، اتنا پتھر مارتے تھے کہ جناب نوح کا جسم پتھروں سے ڈھک جایا کرتا تھا۔ شام کو فرشتہ آتا تھا اور اپنے پروں سے پتھروں کو ہٹاتا تھا، زخموں سے پروں کو مس کرتا تھا، جناب نوح کے زخم اچھے ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد دوسرے دن پھر جناب نوح گویا تبلیغ کے لیے سامنے آتے تھے، اور پھر دوسرے دن قوم آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کرتی تھی۔ یہی سلسلہ مسلسل تھا، یہاں تک کہ 950 سال جب تبلیغ کر چکے اور کوئی بہت زیادہ اثر نہ ہوا اور اکثریت کافر رہی، تو آخر میں اپنی قوم کے لیے جناب نوح نے بد دعا کی۔ تو یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے بد دعا کی اور طوفان آیا، ان کی بد دعا سے طوفان آیا اور جتنی گمراہ امت تھی وہ سب کی سب ہلاک ہو گئی۔ نمبر 6، وہ پہلے نبی ہیں جو رسول کریم کے بعد سب سے پہلے زمین سے برآمد و مبعوث ہوں گے۔ نمبر 7، انہوں نے تمام انبیاء سے زیادہ عمر پائی۔ جناب نوح کی عمر سب سے زیادہ تاریخ و روایت کے مطابق سب سے زیادہ رہی ہے، بعض روایتوں کے مطابق جناب نوح کی عمر سب سے زیادہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کو عمر نوح عطا فرمائے۔ ایسے جناب نوح کی عمر کے سلسلے میں بہت سے اختلافات ہیں، لیکن تقریباً 2500 سال تک کی عمر آپ کی بیان کی گئی ہے۔ 2500 سال، 2500 سال تک کی عمر آپ کی بیان کی گئی ہے۔ نمبر 8، طول عمر کے باوجود ضعیفی کے آثار نہیں تھے۔ اگر 2500 سال کی روایت کو سوچا جائے تو 2500 سال کا انسان اور ان پر ضعیفی کے آثار نہیں تھے، یہ ظاہر سی بات ہے، بہت بڑی انفرادی خصوصیت ہے۔ نمبر 9، تبلیغ کے باوجود 700 رکعت نماز تبلیغ کے باوجود 700 رکعت نماز شب و روز میں ادا کرتے تھے۔ 700 رکعت شب و روز میں ادا کرتے تھے۔ نمبر 10، راہ تبلیغ میں اتنی اذیت کے باوجود دل تنگ نہیں ہوتے تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے، گھبراتے نہیں تھے، بلکہ دوسرے دن پھر تبلیغ کے لیے آتے تھے۔ جس دن اذیت ہوتی تھی اس اذیت کو برداشت کرتے تھے، دوسرے دن پھر تبلیغ کے لیے آتے تھے۔ 950 سال تک ان حالات میں تبلیغ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا۔ بے شک۔ قبلہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہاں پہ آباد تھی؟ وہ قوم کیسی تھی؟ ذرا سا تفصیل سی۔ حضرت نوح کی قوم جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بہت زیادہ ستاتی تھی جناب نوح کی قوم۔ جناب نوح کی قوم عراق میں آباد تھی، سرزمین عراق میں آباد تھی۔ جناب نوح کی قوم جو ہے وہ سرزمین عراق میں آباد تھی اور بنو راسب کے نام سے مشہور تھی۔ بنو راسب، رے الف سین بے، بنو راسب کے نام سے مشہور تھی۔ اس قوم میں بت پرستی مذہب کی صورت اختیار کر چکی تھی، یعنی بت پرستی ان کا دین ہو چکا تھا۔ آگے چل کر کے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مومن تھے لیکن شیطان نے ان کو گمراہ کیا اور گمراہ ہو گئے، تو سب کے سب اکثریت ان کی جو ہے وہ بت پرست ہو گئی۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بے پناہ تبلیغ کے باوجود، تقریباً 950 سال تبلیغ کے باوجود، ان تمام لوگوں میں صرف 80 آدمی تھے جو جناب نوح پر ایمان لائے۔ تو جناب نوح کی جو قوم تھی وہ عراق کی سرزمین میں آباد تھی، بنو راسب کے نام سے مشہور تھی۔ اس قوم میں بت پرستی مذہب کی صورت اختیار کر چکی تھی، ان کا دین ہی بت پرستی تھا۔ جیسے ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں ویسے وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا، شیطان نے انہیں بہکا دیا تھا۔ یوں تو یہ قوم ہزارہ بتوں کی پجاری تھی، ایک دو نہیں، ہزاروں بتوں کی پجاری تھی، لیکن ان میں سے 5 بتوں کو قوم کے نزدیک بہت بڑا درجہ حاصل تھا۔ ہزاروں بتوں میں 5 بت ایسے تھے کہ جنہیں بہت اہم درجہ حاصل تھا۔ قرآن حکیم میں بھی ان کے ناموں کا ذکر آیا ہے، اور وہ 5 نام یہ ہیں: ود، واو دال پیش ود، سوا سین واو الف عین، ود سوا، یغوث، یہ غین واو سے یغوث، یعوق، یہ عین واو قاف یعوق، اور نصر۔ پروردگار عالم نے اس گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے حضرت نوح کو نبی بنا کر منصب رسالت پر فائز کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بڑی اذیتیں برداشت کی جناب نوح نے، اور اس قوم نے بہت زیادہ ستایا اور بہت زیادہ پریشان کیا۔ بہرحال وہ 80 آدمی خوش نصیب تھے جو جناب نوح پر ایمان لائے اور وہ کامیاب رہے،
اور کشتی پہ سوار ہوئے وہی 80 آدمی، اور وہی محفوظ رہے، بقیہ سب کے سب طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 950 سال تک جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، تو اس کا انجام کیا ہوا جو تبلیغ کی؟ تبلیغ کا انجام تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی اثر دل و دماغ پر نہیں پڑا لوگوں کے، اور آخر میں جناب نوح نے جب اکثریت کو کافر دیکھا تو ان کے لیے بد دعا کی۔ صرف 80 آدمی تھے جو ایمان لائے۔ جس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس زمانے میں، آج تو 60 70 80 90 سال کی زیادہ سے زیادہ عمر ہے، ادھر جو ہے وہ 1000 سال سے اوپر عمر ہوتی تھی، جیسا کہ جناب نوح کے متعلق بعض روایت کے مطابق 2500 سال تک کی عمر ملتی ہے۔ بعض لوگوں نے 950 سال عمر لکھی ہے، لیکن یہ 950 سال عمر جو ہے وہ تبلیغ کی ہے۔ جناب نوح نے جو تبلیغ کی ہے یہ 950 سال کی عمر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ جناب نوح اپنی قوم میں 950 سال تک واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ 950 سال، ظاہر سی بات ہے کہ جب عمریں طولانی ہوتی تھی، 1000 برس کے ہوتے تھے، تو وہ نسلیں بھی رہی ہوں گی، بعد میں جو پیدا ہوئی وہ نسلیں بھی رہی ہوں گی، اور پوری قوم کے سامنے جناب نوح نے تبلیغ کی، لیکن سوائے کچھ لوگوں کے اکثریت پر آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انجام یہی ہے کہ اکثریت پر کوئی اثر جناب نوح کی تبلیغ کر رہے ہوا۔ صرف 80 آدمی، جیسا کہ ہم نے کہا، وہ ایمان لائے۔ آپ پر پتھروں کی بارش کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ پتھروں کی بارش اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ آپ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے، فرشتہ آتا تھا اور پروں سے پتھروں کو ہٹاتا تھا شام کو، اور جو زخم تھا ان زخموں سے پروں کو مس کرتا تھا، جناب نوح اچھے ہو جاتے تھے۔ تو ہر طرح کی اذیتیں جناب نوح کی قوم جناب نوح کو پہنچاتی تھی۔ آخر میں خدا کا ارشاد ہوا کہ اے نوح، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ نوح اب پریشان نہ ہو، اب یہ قوم جو ہے اب جتنے ایمان لانی تھی وہ لا چکی، اب اس سے زیادہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ اب جب یہ اللہ سے سنا جناب نوح نے، تو جناب نوح نے اس شریر قوم کے لیے خدا سے عذاب کی بد دعا کی۔ جناب نوح نے خدا سے عذاب کی بد دعا کی، اور کئی مرتبہ بد دعا کی۔ پروردگار عالم موقع دیتا رہا، مہلت دیتا رہا گمراہ قوم کو کئی مرتبہ۔ آخر میں اللہ کا حکم ہوا کہ کشتی بناؤ۔ خدا کے حکم سے کشتی بننے لگی۔ حضرت نوح کی کشتی کی تیاری کے سلسلے میں یہ بات قابل تذکرہ ہے کہ اس کشتی میں پنجتن پاک کے اسماء مبارک کی تختی بحکم خدا نصب کی گئی تھی۔ پنجتن پاک کا نام ایک تختی پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پنجتن کے نام تختی پہ لکھے ہوئے تھے، جسے محکمہ آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے حاصل کر کے، ریسرچ کر کے اپنی رپورٹ بھی پیش کر دی۔ ابھی جلدی کی بات ہے، بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ محکمہ آثار قدیمہ جو کھدائی وغیرہ کر کے پرانے زمانے کے آثار معلوم کرتے ہیں، تو وہ تلاش کر رہے تھے کہ محکمہ آثار قدیمہ کو جناب نوح کی کشتی کے ٹکڑے اور وہ تختی ملی، جس تختی پہ پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس کا تذکرہ جو ہے وہ کتاب ایلیہ، پڑوس کے ملک پاکستان میں شائع ہوئی ہے، تو کتاب ایلیہ میں تفصیل سے موجود ہے۔ تو بہرحال وہ تختی جو محکمہ آثار قدیمہ نے حاصل کی تھی، تو جو زبان کے ماہرین تھے ان کو بلایا گیا، اور زبان کے ماہرین نے جو ترجمہ کیا، وہ ترجمہ یہی تھا کہ پروردگار عالم بحق محمد و بحق علی و بحق فاطمہ و بحق حسن و بحق حسین ہماری حفاظت فرما۔ مقصد یہ کہ پنجتن کے نام سے اللہ کی بارگاہ میں حفاظت کی دعا مانگی گئی تھی۔ بہرحال حکم خدا سے وہ کشتی تیار ہو گئی، جن کو سوار ہونا تھا سوار ہو گئے۔ حضرت نوح نے اپنے فرزندوں اور بیویوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس حکم کی تعمیل حام، سام، یافس، بڑی ہے الف میم، حام یہ جناب نوح کے بیٹوں کے نام ہیں، ہے الف میم حام، سین الف میم سام، یہ الف فے اور سے، یافس، حام سام آفس، اور حضرت نوح کی مومنہ بیوی جن کا نام تاریخ نے عمورہ لکھا ہے۔
تو جناب نوح کے حکم کی تعمیل حام نے، سام نے، یافس نے اور ان کی مومنہ بیوی جن کا نام عمورہ لکھا گیا ہے وہ حکم کی تعمیل کے وہ کشتی میں سوار ہو گئی، مگر ایک بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی اور ایک بیٹا بھی تھا۔ اب بیٹے کے لیے اختلاف ہے کہ وہ جناب نوح کا بیٹا تھا یا جناب نوح کی جو کافرہ بیوی تھی وہ لے کر کے آئی تھی، مگر قرآن مجید نے نوح کا بیٹا کہا ہے کہ نوح کا بیٹا۔ تو سب کے سب کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن ان کی وہ کافرہ بیوی جس کا نام واغلہ تھا، واو الف غین لام چھوٹی ہے، واغلہ تھا، اور بیٹا کنعان، وہ بیٹا جو ڈوب گیا اس کا نام کنعان، کافرہ بیوی اور وہ بیٹا جو گویا کافر تھا کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ جناب نوح کی بات نہیں مان رہا تھا، نبی کی بات نہ مانے، اللہ کے نبی پر یقین نہ کرے، اعتبار نہ کرے تو ظاہر ہے وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ تو جناب نوح کی زوجہ جو کافرہ تھی وہ اور جناب نوح کا وہ بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے، انہوں نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح نے بڑی کوشش کی کہ وہ کشتی میں آ جائیں مگر نہیں آئے، حالانکہ حضرت نوح اگر چاہتے تو اپنے تینوں بیٹوں کا سہارا لے کے زبردستی کھینچ لیتے اس گمراہ بیٹے کو اور اس بیوی کو جو سوار کشتی میں نہیں ہو رہی تھی، زبردستی کھینچ لیتے، مگر اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام میں لا اکراہ فی الدین، اسلام میں صحیح اور غلط راستہ بتایا جائے گا، سفارش کی جائے گی، گزارش کی جائے گی، لیکن کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ تو جناب نوح نے کوئی زبردستی نہیں کی، مسلسل اصرار کیا کہ آ جاؤ کشتی میں، سوار ہو جاؤ کشتی میں، لیکن وہ سوار نہیں ہوئے۔ آخر جناب نوح کے بیٹے نے کہا کہ مجھے یہ بلند و بالا پہاڑ بچا لیں گے۔ نوح کا بیٹا بھی ڈوبا اور جس پہاڑ کا سہارا لیا تھا، جس پہاڑ کو وسیلہ بنایا تھا وہ وسیلہ بھی ڈوبا۔ غلط وسیلہ اختیار کرے گا تو خود بھی انسان ڈوبے گا اور وسیلہ بھی ڈوبے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جناب نوح کا وہ بیٹا اور جناب نوح کی کافرہ بیوی تمام گمراہ امت کے ساتھ غرق ہو گئی۔ یہ انجام ہوا جناب نوح کی تبلیغ کا کہ جو راہ راست پائے، جنہوں نے کہنا مانا وہ بچ گئے اور جنہوں نے کہنا نہیں مانا وہ ڈوب گئے، کشتی طوفان میں غرق ہو گئے۔ جی جزاک اللہ قبلہ۔ تو جیسا کہ جناب نوح علیہ السلام کی عمر تھوڑا تفصیل سے بتائیں، جی، اور جو یہ قصہ ہے اسے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے یا ہمارے ناظرین کو کیا سبق ملتا ہے؟ جی جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ جناب نوح کی عمر میں آپس میں اختلاف ہے، کسی نے کچھ عمر لکھی ہے، کسی نے کچھ عمر لکھی ہے، یہاں تک کہ کسی نے 950 سال آپ کی عمر بتائی ہے، لیکن 950 سال آپ کی عمر نہیں ہے، بلکہ 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح 850 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے۔ 850 سال کی جب عمر ہو گئی تب آپ نے گویا اعلان رسالت کیا اور رسالت کے منصب پر فائز کیے گئے۔ تو 850 سال کی عمر میں انہوں نے گویا تبلیغ رسالت کی ہے اور پھر 950 سال تبلیغ کی۔ 850 سال کے بعد جب تبلیغ شروع کی ہے تو 950 سال تک تبلیغ کی ہے۔ 200 سال کشتی کی تعمیر میں مشغول رہے، 200 سال کشتی کی تعمیر میں مشغول رہے، پھر 500 سال طوفان کے بعد بقید حیات رہ کر انتقال فرما گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 850 سال کے جب ہوئے ہیں تو مبعوث برسالت ہوئے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، 200 سال کشتی کی تعمیر میں مشغول رہے، 500 سال طوفان کے بعد بقید حیات رہ کر انتقال فرمایا۔ مولانا نجم الحسن کراروی نے تاریخ اسلام میں حضرت نوح کی عمر 2500 سال اس روایت کے اعتبار سے درست مانا ہے۔ اب رہ گیا کہ جناب نوح کے واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی جو کہیں اسے ہم مان لیں، نبی کے اوپر اپنی رائے مسلط نہ کریں، بلکہ نبی جو مشورہ دے، نبی جو کہے، نبی جو حکم دے اس کی ہم تعمیل کریں، اس پر ہم عمل کریں۔ نبی کو منتخب کرنا، نبی کو بنانا، اپنے مزاج کا نبی تیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ پروردگار عالم جس کو بھی نبی بنا دے اس کی بات ماننا ہے۔ تو اگر مانیں گے تو ہماری نجات ہوگی، جیسا کہ جناب نوح علیہ السلام کی وہ قوم جو کشتی پر سوار ہو گئی اسے نجات مل گئی۔
اور جو کشتی پر سوار نہیں ہوئے ان کی نجات نہیں ہوئی۔ تو اگر ہم بھی فرما برداری نہیں کریں گے، انبیاء کی، ائمہ کی، رسولوں کی، نبیوں کی، اماموں کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے تو ہم بھی خدا کے عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 15 میں فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قوم نے تو ہم نے نوح اور اصحاب سفینہ، یہ جناب نوح کے اصحاب نہیں، اصحاب سفینہ کشتی کے اصحاب، جو کشتی کے اصحاب تھے انہیں بچایا۔ نوح کے اصحاب نہیں کہا، نوح کے اصحاب تو وہ بھی تھے جو ڈوب گئے، تو نوح کے اصحاب نہیں کہا، بچے گا وہ جو کشتی پر سوار ہوگا۔ نبی کا صحابی ہونا کافی نہیں ہے بلکہ کشتی پہ سوار ہونا ضروری ہے، نبی کی اطاعت کرنا ضروری ہے، نبی کی فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ تو پروردگار عالم نے کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ تو جو لوگ کشتی پر سوار تھے وہی بچے۔ یعنی سوچئے کہ بے دینی کتنی بے قیمت ہے کہ سب ڈبو دیے گئے، سب غرق کر دیے گئے، اور دینداری کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ 80 آدمی بچا لیے گئے، انہیں بچا لیا گیا۔ تو یہاں پہ اصحاب نوح نہیں فرمایا، اصحاب سفینہ فرمایا۔ جس بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور جو سبق ہمیں اس سے ملتا ہے اور جو گویا مستقبل کے لیے نجات کا ذریعہ ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دی ہے، اور یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ تو جیسے جناب نوح کی کشتی پر جو لوگ سوار ہوئے تھے وہ محفوظ رہ گئے، جو بچ گئے، ویسے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت کی اطاعت اور فرما برداری جس نے کی وہ انشاءاللہ نجات پائے گا۔ بے شک، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، قرآنی قصے لے کے پھر کل حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔